بہنیں بیٹیاں ہستی بستی میکے آتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ تبھی میکے والے بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ بہن مہمان بن کر گھر آئی ہے، چند گھنٹوں بعد واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ مگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہن بیٹی اجڑ کر میکے کی دہلیز پر پہنچے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر رہ جائے، تو اس کی زندگی مزید تکالیف اور ذہنی اذیتوں سے بھر جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا، یا شاید ہر اس عورت کے ساتھ جو 2-3 بچوں کی ماں بننے کے بعد یا تو شوہر سے طلاق لے کر میکے آ گئی یا پھر مقدر کا لکھا سمجھ کر بیوگی کا تاج سجائے میکے چلی آئی۔ میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے اجمل کو پسند کیا تو میں نے بھی دل و جان سے اجمل کو اپنا شوہر مان لیا اور اس کی فرما بردار بیوی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ اجمل بھی بہت اچھا تھا، وہ مزدوری کیا کرتا تھا مگر میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ میں بھی اس کی آمدنی کے مطابق ہی خواہشات کیا کرتی تھی، کبھی بھی اپنے شوہر کو مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑا۔ 1 سال بعد خدا نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تو اجمل بہت خوش ہوا۔ پہلی دفعہ بیٹی کو اٹھایا تو رونے لگا، کہنے لگا خدا نے مجھے بھی بیٹی دی ہے، میں تو بڑے نازوں سے اسے پال پوس کر بڑا کروں گا، بس خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا اس کے نصیب اچھے کرے، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں بھی اجمل کی بات سن کر رونے لگی اور اپنی بچی کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ ہمارے حالات جتنے بھی خراب تھے مگر اس کے باوجود میں اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میری ماں ہی تھی یا پھر میرا اکلوتا بھائی جو کہ شادی شدہ تھا اور اپنے گھر کا تھا۔ جب تک ابو زندہ تھے میں ہفتے میں 1 بار میکے کا چکر ضرور لگایا کرتی تھی، امی کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ امی بھی میری بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ مگر جب بھائی کی شادی ہوئی تو میری بھابھی نے بھائی کو ہمارے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ بھائی بھی مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر ماتھے پر گھوری لے آیا کرتا، مجھے اپنے گھر میں دیکھتا تو رسماً سلام دعا دینے کے بعد وہاں سے چلا جایا کرتا تھا اور مجھ سے بولنے کی بھی زحمت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ جب بھائی کے ہاں گئی تو میری امی نماز پڑھ رہی تھی، میری بھابھی گھر میں موجود تھی، مجھے دیکھ کر فوراً اس نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل کو یہ بات چبھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی گھر آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آخر کو میں بھائی کی لاڈلی بہن تھی اور اگلوتی تھی۔ بھائی نے مجھے روتا دیکھا تو کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اجمل نے تمہیں کچھ کہا ہے یا کچھ پریشانی ہے؟ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، کچھ نہیں بھائی، میں آج تمہارے گھر آئی ہوں اور تمہاری بیوی نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا، مجھ سے بولنے کی بھی زحمت نہ کی، میں تو یوں ہی وقت گزارنے کے لیے تمہارے ہاں چلی آتی ہوں، اگر تمہاری بیوی کو نہیں پسند تو میں یہاں نہیں آتی۔ بھائی نے جب یہ سنا تو خاموشی سے کمرے میں جا کر جب بیوی سے یہ بات کہی تو بھابھی نے واویلا مچا دیا تھا۔ وہ جھگڑنے لگی اور بات یہاں تک پہنچا دی، اس گھر میں یا تو تمہاری بہن رہے گی یا پھر میں۔ جب بھی آتی ہے تو عجیب ہی فساد پھیلا کر جاتی ہے، جب شادی شدہ ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں رہتی؟ روز اپنی بیٹی کو لے کر یہاں چلی آتی ہے مفت کی روٹیاں توڑنے۔ بھابھی کی بات سنی تو میرا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میری ماں بھی بھابھی کو ڈانٹنے لگی اور یوں بھائی بھابھی اور ماں تینوں آپس میں لڑنے لگے۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں ان سب کا قصوروار خود کو سمجھنے لگی کہ میں یہاں آئی اور میری وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی برپا ہو گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سب کو چپ کرایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کریں، آج کے بعد میں بلا ضرورت اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ امی نے میری بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے ابو کا گھر ہے، تم ضرور آیا کرو، بیٹیوں کا تو مان ہی میکا ہوتا ہے۔ مگر میں کچھ نہ بولی اور اپنی بچی کو لیے واپس گھر آ گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی بھائی کے ہاں نہ گئی۔ ہاں البتہ ماں مجھ سے ملنے ضرور آ جایا کرتی تھی۔ میں نے گھر آ کر اجمل کو سب بتایا تو اجمل مجھے سمجھانے لگا کہ تمہارا بھائی اب شادی شدہ ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ تم نے اگر ماں سے ملنا ہو تو میں خود جا کر تمہاری ماں کو یہاں لے آیا کروں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی، البتہ اندر ہی اندر یہ بات چبھ رہی تھی کہ شادی کے بعد میرا بھائی بدل چکا ہے۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سینے میں کسی کیل کی طرح پیوست ہو کر رہ گئی اور میں زندگی میں اپنی بچی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔
میری بچی گلنار اس وقت 5 سال کی تھی جب خدا نے مجھے دوسری بیٹی سے نوازا۔ میں انہی میں ہی مگن ہو گئی۔ بڑی بیٹی جب 10 سال کی ہوئی تو ایک روز اجمل کا فون آیا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو غیر شناسی آواز گونجنے لگی کہ اجمل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلد فلاں اسپتال میں پہنچ جائیں۔ میں نے یہ سنا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دونوں بچیوں کو ساتھ لیا اور رکشے میں بیٹھ کر اسپتال جانے لگی۔ دراصل اجمل پہلے مزدوری کیا کرتا تھا اور ابھی کچھ عرصہ پہلی حکومت سے قرضہ لے کر اس نے ایک رکشہ لیا تھا۔ آمدنی بھی بڑھ چکی تھی، مگر اس کا ایکسیڈنٹ، میرا تو دل ہی ہول گیا تھا۔ اجمل کا ایکسیڈنٹ بہت بری طریقے سے ہوا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ میں جب اسپتال پہنچی تو وہ اکھڑ کر سانس لے رہا تھا۔ جب بھی سانس لیتا تو منہ سے خون فوارے کی مانند باہر گر رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ کر رونے لگی۔ بچیاں تو میرے پیچھے چھپ چکی تھیں۔ بھلا باپ کی یہ حالت کون برداشت کر سکتا تھا؟ میں روتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اجمل کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا اشر ہو چکا تھا میرے اجمل کا؟ ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اجمل میری طرف دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے سانس لیتا کہنے لگا، انا میں جانتا ہوں کہ میں کچھ لمحوں بعد اس دنیا میں نہیں رہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمت مت ہارنا، میری بچیوں کا دھیان رکھنا اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر فقط اتنا ہی بول سکا تھا۔ اجمل اور اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر جب اجمل کو دیکھا تو وہ بالکل ہی ساکت ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میری بچیاں کتنی بلند آواز میں چیخ کر روئیں، باپ کے وجود کو لانے لگیں، مگر میں وہیں ہوش کھو بیٹھی اور فرش پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں موجود تھی۔ میرا شوہر ایک ایمبولینس میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ میری بچیاں کبھی میری جانب دوڑ کر آتی تو کبھی ایمبولینس کی جانب اپنے باپ کا وجود دیکھتی۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور اس وقت اسپتال میں کوئی عزیز بھی موجود نہیں تھا، صرف ڈاکٹر اور نرسز تھیں جو مجھے حوصلہ دے رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بچیوں سمیت شوہر کی لاش لے کر گھر پہنچی تو اہل محلہ کو خبر ہو چکی تھی کہ یقیناً اس گھر میں کوئی موت واقع ہو گئی ہے، مگر ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ کال کر کے ماں کو بتا دوں، بھائی کو بتاؤں کہ آج اجمل فوت ہو گئے ہیں۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور میری معصوم بچیاں باپ کی میت کے پاس بیٹھی داڑے مار مار کر رو رہی تھیں، ابو کو اٹھنے کا کہہ رہی تھیں، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ ابو تو اب ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ بڑی بیٹی چھوٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جبکہ میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کر کے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ماں کو دیکھا تو مزید ہمت نہ کر سکی اور ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر میری بچیاں مزید رونے لگیں۔ بھائی اور بھابھی بھی آ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر کو گھر سے لے گئے اور منو مٹی تلے اسے دفن کر دیا۔ مجھ پر میرے بھائی نے سفید چادر اڑا دی، یہ میری بیوگی کی نشانی تھی۔ کیسا وقت تھا جب میں سرخ آنچل سر پر اوڑھے اجمل کی دلہن بن کر آئی تھی اور آج اس کی گھر میں سفید چادر اوڑھے اس کی بیوہ کہلائی جا رہی تھی۔ میری دونوں بچیاں یتیم ہو چکی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج اجمل فوت ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی تو واپس اپنے گھر چلے گئے، مگر میری ماں میرے پاس ہی رہی، کیونکہ اجمل نے رکشہ حکومت سے قرضہ لے کر لیا تھا، اس لیے وہ قرضہ تو ہر حال میں واپس کرنا تھا۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہ تھے جو قرضے کی ادائیگی کرتے۔ میرے پاس جو بھی زیور تھا وہ بیچ کر میں نے ایک ہی دفعہ قرض ادا کر دیا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر کرائے کا تھا۔ جب میری عدت ختم ہوئی تو ایک روز مالک مکان ہمارے ہاں آیا۔ اجمل کی تعزیت کرنے کے بعد کہنے لگا، دیکھو بہن، جانتا ہوں تم لوگوں پر مشکل وقت آ چکا ہے، مگر 5 ماہ ہو چکے ہیں تم لوگوں نے کرایہ ادا نہیں کیا۔ میں بھی غریب آدمی ہوں، مزدوریاں کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں اور کچھ آمدنی اس گھر کے کرائے سے آ جاتی ہے۔ ہو سکے تو مجھے اس گھر کا کرایہ بھی ادا کر دو تاکہ میرے بھی حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ اس شخص کی بات سنی تو مجھے اور بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ 5 ماہ کا کرایہ تو بہت زیادہ بنتا تھا، بھلا میں کیسے ادا کرتی؟ میری ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں، خود پھر کرایہ ادا کر کے تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ میں خاموش ہوگی کہ کیسا وقت آن پہنچا تھا۔
میری ماں گئی تو مجھے امید تھی کہ بھائی پیسے دے دیں گے، مگر جب ماں واپس آئی تو تھوڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا؟ ماں، بھائی نے پیسے دے دیے؟ ماں کہنے لگی، ہاں میں لے آئی ہوں رقم، تمہارے بھائی نے پیسے دے دیے۔ ان کے پاس نوٹوں کی گڈی تھی۔ کچھ دیر بعد مالک مکان آیا تو میری ماں نے اسے وہ پیسے دے دیے۔ جب وہ پلٹی تو میرا دھیان بے سخت تھا ان کے کانوں میں موجود بالیوں پر گیا۔ ان کے کانوں میں بالیاں موجود ہی نہ تھیں۔ یہ بالیاں ان کی خاندانی تھیں جو کہ میری دادی نے انہیں دی تھی۔ میں نے امی سے ان بالیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ نظریں چرا گئیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ انہوں نے وہ بالیاں بیچ کر کرایہ ادا کیا ہے۔ میں رونے لگی، جانتی تھی کہ بھائی مجھے اتنے پیسے نہیں دیں گے۔ گزشتہ کرایہ دیا تو مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہا۔ مجبوراً میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے میکے کی دہلیز پر چلی آئی، جو کہ اب میکہ نہیں رہا تھا بلکہ میرے بھائی کا گھر ہو چکا تھا۔ میں اپنا اور اپنی بچیوں کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی تو میرے بھائی اور بھابھی مجھے دیکھ کر چونکہ میرے بھائی کی بھی 2 ہی بچے تھے جو کہ انتہائی شرارتی اور بدلحاظ سے تھے، مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر بھابھی فوراً بول اٹھی کہ کیا آج کے بعد انا یہی رہے گی؟ میری ماں نے فوراً کہا، بھلا اس کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون؟ آج کے بعد یہ ہمارے ہاں ہی رہے گی۔ بھابھی تو فوراً بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی بھی منہ سجا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میری بچیاں بڑی معصوم تھیں اور ابھی تو باپ کی موت کا صدمہ تھا، ویسے ہی وہ کافی چپ سی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے کمرے میں ہی اپنا سامان رکھا اور ہاں، ہم اسی ایک کمرے تک محدود ہو کر رہنے لگے۔ میں نے بچیوں کو بھی سمجھا رکھا تھا کہ اپنی ممانی اور ماموں کو تنگ نہیں کرنا، نہ ہی اپنے کزن کے ساتھ کوئی شرارت کرنا۔ میری بچیاں بھی سمجھدار تھیں، ساری بات سمجھ گئیں، خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ میں بھائی اور بھابھی کا دل جیتنے کے لیے گھر کے سارے کام کرنے لگی۔ جو کام بھی بھابھی کرنے لگتی تو میں خود کرتی، کیونکہ میں ان کا کوئی احسان لینا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس کے بدلے وہ مجھے 2-3 وقت کا کھانا دیتے تھے۔ یہی ہمارے لیے بہت تھا۔ ایک روز میں بھابھی کے کمرے کی صفائی کر کے نکلی تو کچھ دیر بعد بھابھی نے شور مچا دیا، کہنے لگی، ڈریسنگ ٹیبل پر میری سونے کی انگوٹھی پڑی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں نے جب یہ سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کہنے لگی کہ بھابھی، میں نے تو آپ کی کوئی انگوٹھی وہاں پڑی نہیں دیکھی تھی۔ بھابھی خونخوار نظروں سے کہنے لگی، میں نے خود واش روم میں جانے سے پہلے اتار کر رکھی تھی، کہیں تم نے چوری تو نہیں کر لی؟ بھابھی کی بات سن کر تو میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی کہ میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ آپ کی چیز ہے، میں نے چوری کر کے کیا کرنی ہے؟ مگر تبھی بھابھی کا بڑا بیٹا باہر نکلا اور انتہائی بدتمیزی سے کہنے لگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، گلنار آپ کے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کر چھپاتی ہوئی جا رہی تھی۔ بھابھی فوراً آگ بگولا ہو کر میری بچی کے پاس آئیں جو اس وقت سکول کا بیگ کھولے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے یوں ہی اس کا بیگ ٹٹولا تو اس میں سے اس کی سونے کی انگوٹھی نکلی۔ یہ دیکھ کر میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میری بچیاں حیرت سے گونگی بنی بیٹھی تھیں۔ اسی لمحے بھائی بھی گھر میں آ گیا۔ میری بھابھی انگوٹھی دکھا دکھا کر بھائی کو کہنے لگی کہ دیکھ لو سرفراز، تمہاری بہن اور بھانجیوں کے کام۔ میری بچی سہم کر روتی ہوئی کہنے لگی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ انگوٹھی یہاں کیسے آئی۔ کچھ دیر پہلے یاسر میرے پاس آیا تھا اور اس نے میرا بیگ کتاب لینے کے بہانے ٹٹولا تھا۔ ہو نہ ہو اسی نے میرے بیگ میں یہ رکھی ہے۔ یاسر یہ سن کر بوکھلا گیا۔ میں تو حیران ہو رہی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتا ہے۔ میں اپنے بچوں کی عادت سے واقف تھی، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھیں۔ میری اس وقت مجبوری تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ جبکہ میری ماں میری بچی کو کمرے میں لے گئی اور پوچھنے لگی کہ اس نے چوری کی ہے تو فوراً کہنے لگی کہ میں بھلا چوری کر کے کیا کروں گی؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے اپنی بچی کی بات پر پورا بھروسہ تھا، مگر میں وہ بات درگزر کر گئی اور اپنی بچیوں کو فقط اپنے کمرے تک ہی محدود کر دیا کہ وہ کمرے سے باہر بھی نہ نکلا کرتی تھیں۔ چند روز گزر گئے تو میری بھابھی نے شور مچا دیا، کہنے لگی میرے سونے کا ہار نہیں مل رہا جو میں نے فنکشن پر پہننے کے لیے نکال کر رکھا تھا، جیولری باکس اب خالی پڑا ہے۔ یہ سنا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے پہلے کہہ دیا، اس میں میری بچی کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا، بھابھی نے کہیں اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ مگر ایک بار پھر وہ میرے کمرے میں آ کر میری کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ آج یاسر ایک بار پھر بولا کہ میں نے گلنار کو آپ کے کمرے کے باہر دیکھا تھا، آج سکول میں بھی اتنی چیز خرید کر کھا رہی تھی۔
جبکہ گھر سے تو اسے صرف 10 روپے ہی ملا کرتے ہیں۔ میری بچی فوراً پلٹ گئی اور بولی، میں تو وہی پیسے لے کر جاتی ہوں جو ماموں مجھے روزانہ کے دیتے ہیں، جبکہ یاسر کی جیب میں آج میں نے ہزار روپے کے نوٹ دیکھے تھے جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دکھا رہا تھا، اور پھر یہ لوگ ایک دکان سے سگریٹ لے کر پی رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں خریدی تھیں جو بڑے لوگ پیتے ہیں۔ یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بھابھی اڑبڑا کر اپنے بچے کو دیکھنے لگی جو معصوم شکل بنائے کھڑا تھا۔ میرا بھائی غصے سے آگے بڑھا اور میری بچی کو مارنے لگا، کہنے لگا، تیری ہمت کیسی ہوئی چٹاک بار کی لڑکی جو میرے بچے پر الزام لگائے؟ تیرے آتی اس گھر میں نحوست پھیل چکی ہے، اپنے باپ کے ساتھ مار کیوں نہیں گئی تو؟ بھائی کی باتیں سنی تو میرا وجود لرز گیا۔ میں بھائی کو روکنے لگی، تبھی ماں آگے بڑھی اور بھائی کو بچی سے دور کرنے لگی اور بولی کہ کیوں مار رہے بچی کو، جب یہ کہہ رہی ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم اپنی اولاد پر تو دھیان دو، ہر وقت گھر سے باہر آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی نے یہ سنا تو ماں کو بھی غصے سے تھپڑ مار گیا اور بولا کہ تو بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی سائیڈ لینے لگی ہے۔ کون ماں اپنے پوتے پوتیوں پر نواسی کو ترجیح دیتی ہے؟ یہ تو شکل سے ہی چوریاں لگتی ہیں، باپ بھی چوریاں ڈکیتیاں کر کے ان کو پالتا ہوگا۔ تبھی تو اب ہمارے گھر آ کر میری بیوی کے زیور کو چرا کر بیچ رہی ہیں۔ میری ماں بیٹے سے تھپڑ کھا کر تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ مرحوم شوہر کے بارے میں مزید برداشت نہ کر سکی تو چلا اٹھی، بھائی کے پاس گئی اور اسے باتیں سنانے لگی کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے شوہر کے بارے میں ایسے کہنے کی، وہ تو مر چکا ہے، اب تم اسے بخش دو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بچوں کی لڑائی میں ماں کو تھپڑ مارتی ہے۔ جب مجھے اپنی بچی کی تربیت پر یقین ہے تو تمہیں بھی اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب ماں کہہ رہی ہے کہ تمہیں اس کی چھان بین کرنی چاہیے تھی، تبھی بھابھی فوراً بولی اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگی، ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہمیں باتیں سناتی ہو، دفعہ ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ میں بھی غصے میں ہو گئی اور بولی، نہیں رہتی آپ کے گھر، مہربانی آپ کی جو اتنا احسان کر دیا مجھ پر۔ بھائی کہنے لگا، ماں کو بھی ساتھ لے کر دفعہ ہونا، مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں۔ خبردار جو سب نے دوبارہ یہاں قدم رکھا تو وہ چلا گیا، اب میں کیا کرتی؟ مزید برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ جب ماں کو لایا تو بستر پر بیٹھی تھی، فوراً پیچھے کو گر گئی۔ میں بکلا کر ماں کو لانے لگی، اٹھانے لگی، مگر وہ تو بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے آئی، بھائی بھی ساتھ ہی تھا، مگر میری امی ہارٹ اٹیک سے مر چکی تھی۔ بھابھی کہنے لگی، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ مجبوراً 3 روز تک چونکہ خاندان والوں نے آنا تھا، اس لیے میں بھائی کے یہاں ہی رہی۔ جیسے مہمان آنا بند ہوئے اور ماں کا سوم گزرا تو بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اسی محلے میں ایک پرانا کھنڈر نما گھر موجود تھا، اس کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے سامان اٹھائے اس گھر میں رہنے لگی کہ جب اس کا مالک آیا پھر دیکھی جائے گی۔ وہ گھر کسی بھوت بنگلے سے کم نہ تھا۔ میں ڈرتی ہوئے وہاں رہنے لگی اور سسکنے لگی۔ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ بچی کہنے لگی کہ ماموں کے ہاں جا کر کچھ مانگ کر لاتی ہوں، شاید ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ ہمیں کھانے کو دے دیں۔ میں نے اپنی بچی کو بھیج دیا اور کہنے لگی کہ اللہ کرے کہ بھائی اس کی بھوک کو دیکھ کر کھانے کو کچھ دے دیں۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میری بچی بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ وہ ہانپ رہی تھی، کہنے لگی، امی ماموں کے ہاں جلدی چلو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی، بس جلدی چلو، ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے بھائی کے گھر پہنچی۔ جو منظر دکھائی دیا دیکھ کر لرز گئی۔ بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے سب کچھ ہوا، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ در حقیقت اسے تمام راز پتہ چل گئے تھے۔ وہ زیور کا گم ہونا اور پھر الزام لگانا سب کچھ بھابھی اور اس کے بیٹے نے مل کر کیا تھا۔ در حقیقت میرے بھائی کا بڑا بیٹا یاسر نشئی بن چکا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی غلط سنگت کی وجہ سے وہ سگریٹ اور نشہ کرنے لگا۔ اسی نے بہانے سے اپنی ماں کا زیور بھیجا تھا، جبکہ بھابھی سب جانتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ آج کسی طرح بھائی نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور بچے کو بہت مارا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے، مگر میری بھابھی کے بڑے بیٹے نے جب گھر باپ سے ڈانٹ کھائی تو وہ گھر سے نکل گیا۔ نشے کی لت اس قدر لگ چکی تھی کہ
وہ سڑکوں پر لوٹ مار کرنے لگا اور لوگوں کے پرس چرا کر پیسے لے کر نشہ کرنے لگا۔ اسی نتیجے میں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور اسے اپنی اولاد کی تربیت پر اب پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنی ماں سے معافی مانگو جس پر تم نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج اسی کی سزا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہیں اس نوبت تک پہنچا دیا۔ بھائی مجھے واپس گھر لے آیا اور کسی طرح بچے کو بھی جیل سے نکلوا لیا، اس کا علاج کرایا، مگر خیر میں نے بھی کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اپنی بچیوں کا خرچ اٹھا لیا۔